ساتھ بیان کرتے ہیں کہ حسن بصری کو بتایا گیا کہ ان کے اصحاب میں سے ایک شخص ان پر یہ الزام لگاتا ہے کہ وہ جناب امیر حضرت علی علیہ السلام کے فضائل کو گھٹا کر بیان کرتے ہیں۔ تو حسن بصری نے اپنے اصحاب کو جمع کر کے کہا، میرا ارادہ یہ ہے کہ میں اس شخص پر اپنے گھر کے دروازے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بند کر دوں اور خود بھی اس سے تا دم مرگ نہ ملوں۔ وہ مجھ پر بہتان لگاتا ہے کہ میں علی علیہ السلام کا رتبہ گھٹاتا ہوں۔ جان لو کہ علی بہترین بندوں میں سے ہیں اور پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انیس و جلیس ہیں۔ وہ مصیبت کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس مصیبت کو دور فرمایا کرتے تھے۔ وہ میدان جنگ میں کفار کو قتل کرنے والوں میں سے ہیں۔ تمہارے درمیان ایسا بندہ تم سے جدا ہوا جو قرآن کو اس کے کمال کے ساتھ جانتا تھا اور علم وافر مقدار میں رکھتا تھا، جس کی مانند کسی کی شجاعت نہیں تھی۔ وہ سختی جنگ میں صابر اور مصیبت کے وقت شاکر تھے۔ وہ اپنے پروردگار کی کتاب پر عمل کرتے اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خیر خواہ تھے۔ ان کے چچا کے بیٹے اور ان کے بھائی تھے اور پیغمبر نے ان کے سوا کسی کے ساتھ مواخات نہیں کی۔ وہ شب ہجرت بستر رسول پر سونے والے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ جہاد کرنے والوں میں سے تھے۔ بزرگی میں ان کی مانند کوئی نہ تھا اور یہ سب کچھ صرف دین الہی کے واسطے تھا۔ بوقت وصال جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہی کو وصیت فرمائی۔ مخالف کبھی آپ پر غلبہ نہ پا سکا اور اسلام میں تمام پر سبقت رکھتے تھے۔ جو مناقب انہیں حاصل تھے وہ کسی اور کو نہیں ملے۔ وہ فضیلت میں سب سے بلند ترین تھے۔ وہ صاحب طہارت تھے اور نماز میں خدا کے سامنے خشوع سے حاضر ہوتے۔ خود کو انہوں نے لذات دنیا سے مبرہ رکھا اور ہمیشہ خوش اخلاقی کو اپنا شعار بنائے رکھا۔ وہ ہمیشہ نیکیوں کو مقدم رکھتے۔ وہ پیغمبر کی روش کے پیروکار تھے اور اپنے پیچھے آثار ولایت چھوڑ کر رخصت ہوئے۔ میں کس طرح ان کی فضیلت کا منکر ہو سکتا ہوں اور خود کو ہلاکت میں مبتلا کر سکتا ہوں؟ میں کسی ایسے کو نہیں جانتا جو انہیں نہ پہچانتا ہو۔ میں کسی ایسے کو نہیں جانتا جو انہیں برا کہتا ہو۔ تم لوگ مجھے اذیت مت پہنچاؤ اور راہ ہلاکت سے دور رہو۔ خدایا رحمتیں نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ کی پاک آل پر۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔